بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو اس پر ہر مسلمان کا جو ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو کہ ہمارے لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا اس پر پختہ ایمان ہے کہ جو ہے اللہ جو انہوں نے بات کی تھی اور پورے دل سے بات کی تھی کہ ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ تو آج جو ہم خبریں دینے جا رہے ہیں اس سے بھی، اور جو آج تک ہوتا ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اپنے وی لاگ کا آغاز کرتا ہوں، اور اس وی لاگ کو میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے عمران خان کے ہی نام کروں گا، کیونکہ انہوں نے اس قوم کو بہت زیادہ شعور دیا اور صحیح اسلام کی جو روح تھی اس کے ساتھ روشناس کرایا، نہ کہ صرف ہمیں جو مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ آپ ایمان کے نچلے درجے پر جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں، نہ کہ ایمان کا احسن جو درجہ ہے اس کے اوپر جائیں، بلکہ ڈر کر دل میں برا سوچیں اور پھر ایسے ایسے یعنی گمن گھیریوں میں ڈالتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو الحمدللہ آج جمعہ کا دن تھا، ایک تو میرا وی لاگ جو میں نے آپ کو جو مذہب کو اب یہ دوبارہ سے ایک اور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہ ابھی اور استعمال کریں گے، لیکن آج بہت زیادہ وہی جمعہ جو ہے برکتوں والا ہوا جو ہم دعا کر رہے تھے۔ الحمدللہ بہت بڑا فیصلہ آیا، اور جو ہے سائفر کیس میں عمران خان کی اور اپنا قریشی صاحب کی جو ہے وہ ضمانت جو ہے منظور ہو گئی، اور سائفر کیس صفر ہو گیا، زیرو ہو گیا، اڑا دیا گیا۔ کیسے ہوا اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اور آرمی چیف صاحب کا جناب امریکہ سے بیان آ رہا ہے کہ کسی صورت الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں ہوں گے بلکہ 8 فروری کو ہوں گے۔ اس پہ کویسچن مارک تو اٹھتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے، یہ تو الیکشن کمشنر کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ کیونکہ ہماری ابھی تاریخ ہے، اس کو ختم کرنے میں بہت ٹائم لگے گا کہ 22ویں گریڈ کا آفیسر بیٹھ کے ملک کا فیصلہ کرے اور بند کمروں میں فیصلے کیے جائیں، تو اس کو بہرحال ٹائم لگے گا اور اس پہ ہمیں پھر ڈٹنا ہوگا۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو الیکشن جتوا گئے بلکہ خود ہم نے الیکشن جیتنا ہے، اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، نہیں، بہت سی ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، قومیں رکتی نہیں ہیں کہیں پہ، تو اس لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور کاغذات نامزدگی بلے کا نشان، اس کے بارے میں جو تھا ایک بہت ایشو بنا ہوا تھا، تو وہاں پہ دیکھیں اللہ نے کیسے مدد کی ہے کہ وہ بگوڑے، وہ جو مافیا ہے، وہ جو اشتہاری نواز شریف ہے، ان کی جناب ان سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے کاغذات جمع کروانے کے لیے، جبکہ تحریک انصاف کے اتنے کاغذات ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس قوم کو شعور آ چکا ہے، لوگ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ یقین ہے کہ جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکٹیبل کی جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی آپ نے جو ہے اس معاشرے کے جو سرکردہ جو قابل فہم لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ میدان میں لانا ہوگا، تاکہ اس ملک پر یہ مسلط طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کیا جائے، اور وہ خوف زدہ لوگ نہ ہو جو تھوڑا سا ڈر کے جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں بدل لیں اور وہ جو ہے دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ سے پھر حکومت اسی طرح گرا دی جائے، یا خدا نہ خواستہ جیسے لیڈرز کو کبھی آموں کی پیٹیاں پہنچا دی گئیں، کبھی ان کو مروا کے ان کے قاتل کو مار دیا گیا۔ تو ہر چیز پر پاکستانیوں نظر رکھنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف کا جو پہلا بڑا کنونشن جو وزیر آباد میں ہونے جا رہا ہے، جو آج ہوگا، یعنی جب میں بات کر رہا ہوں تو اگلے دن جو ہو رہا ہے، اور اس پہ تمام جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور واقعی یہ ایک سنگ میل جو ہے ثابت ہوگا، کیونکہ اس پہ وزیر آباد کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر گولیاں بھی چلائی گئیں، اس لیے اتنی شدت سے اتنے جوش سے نکلنا ہے، خوف کے بت کو توڑ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، عزت ذلت میرے اختیار میں ہے۔ تو آج آپ عمران ریاض خان کی مثال آپ کے سامنے، آپ کے سامنے ارشد شریف کی مثال، ہم تاریخ میں نہیں جاتے، یہاں سے دیکھ لیں کہ یہی تاریخ جو ہمارے ملک کی بننے جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے غریب کے لیے اپنی پرآسائش زندگیوں کو داؤ پر لگایا، اور لیکن سچ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ کہ باطل کی طرف چلے گئے۔
اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کے جو یعنی چیئر پرسن بھی ہیں اس وقت اپنا بیرسٹر گوہر صاحب، وہ جا رہے ہیں، ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بلا بھی لیا ہے کہ ان سے بلکہ آج ایک مکالمہ ہوا ہے، اس کے ساتھ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اور دوسرے دیگر چیف جسٹس جو 3 رکنی بینچ ہے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور کریک ڈاؤن میں جو ایک ہے کہ وہ تو اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ مافیا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ جب عثمان ڈار کی والدہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہی تھی، تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑی یعنی کرمنل یا کوئی ڈاکو کو آ رہے ہیں، کہ اتنا زیادہ وہاں پہ پولیس فورس اور دوسرے جو سادہ کپڑوں میں لوگ ملبوس تھے، کہ پورے کا پورا ایک یرغمال بنایا ہوا تھا، جیسے کہ وہاں پہ کوئی ہندوستان یا کوئی ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اپنے لوگوں کے خلاف یعنی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو 3 رکنی بینچ جو یہ فیصلہ سنے گا، اس میں جو نام ہے وہ طارق مسعود صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور تیسرے جو ہے اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کیس کو سنیں گے، یعنی جس میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے بارے میں، اور اس میں ایک جو مکالمہ ہے اس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو کریڈٹ دینا پڑے گا وہ سلمان اکرم راجہ کو دینا پڑے گا، جنہوں نے بہت خوبصورت دلائل دیے ہیں اور اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے سائفر کیس کو مکمل طور پہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس پر یہاں تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہائی کورٹ میں وہ جو میاں عامر فروخ جو یعنی ذلت کا ایک سمبل بن چکا ہے، ذلیل و خوار ہو چکا ہے جج دلاور کی طرح، اس نے جو فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو صرف سوائے سزائے موت بس رہ گئی تھی، باقی اور تو اس میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو لیکن اس فیصلے کو ختم کر کے عمران خان کی انشاءاللہ جلد رہائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی کی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عدالتیں انصاف کریں تو کہیں پہ کوئی جو ہے، اور اگر وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں، انصاف تو عدالتیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو وہ جابر اور ظالم حکمران ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، ان سے جب ججز ڈریں گے، ان کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے۔ عمران ریاض خان کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، عمران خان جو ہے وہ سٹیل نرس تو ہے، لیکن وہ سٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ عام گوشت پوست کا انسان ہے۔ اگر وہ ڈٹ سکتا ہے تو ہمیں ہر پاکستانی کو ڈٹنا ہے، اور ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کی بھی آگے اولادیں ہیں، ان کی بھی حویلیاں ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، لیکن پھر ہم کیوں خوف زدہ ہوں؟ اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ کاکڑ صاحب کا اب جناب جو آپ کو پتہ ہے کیا بیان دے رہے تھے کہ اگر کوئی جاتا ہے باہر جائے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب کاکڑ صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور بلکہ پوچھا جائے گا کہ پنجاب میں کیوں جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں کہاں سے ڈنڈا آیا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیا ہے، آپ نے یہ تمام کام کیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ جو کام کیا ہے، آپ کو سلیوٹ کرنا پڑے گا اس قوم کو، کہ اس نے پوری تاریخ بدل کے رکھ دی اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ قوم جس کو صرف یہ ایویں نعرے لگا کے بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے، ٹیلنٹڈ قوم ہے، اور بعد میں ان کو اپنے طریقے سے جو ہانکتے تھے، لیکن اب انہوں نے بتا دیا کہ دے آر ریئلی ٹیلنٹڈ پیپل، دے آر ویری پیٹریوٹک پیپل، اینڈ اسپیشلی مڈل کلاس، کیونکہ مڈل کلاس جب یعنی متحرک ہوئی ہے تو اس ملک میں یہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ اور مڈل کلاس کے ساتھ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بھولنے والے نہیں ہیں جو پولیس نے تشدد کیا، اب یہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ مظالم جو کام کر چکے ہیں وہ کیسے صاف کیے جائیں، لیکن اس کو مڈل کلاس نہیں بھولا کرتی، یہ ایلیٹ کلاس یا جو بالکل نیچے والی کلاس ہے وہ بھول جاتی ہے۔ کیونکہ جیسے بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ عشق کو اگر صحیح طریقے سے نبھاتا ہے تو وہ سب سے اوپر والا طبقہ یا سب سے نچلا طبقہ، کیونکہ انہیں وہ عزت ذلت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یعنی لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ اپنی عزت کے لیے مر جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھے کہ، اور جس نے کیا ہے اس کے نام آپ بھی لکھ کر رکھیں، ان سے بدلہ ضرور لینا ہے۔ اگر معاف کر دیں گے وہ ایک another میٹر ہے، اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، اگر یہ معافی مانگیں گے ہتھیار ڈال لیں گے۔ جی تو جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے پٹیشن دائر کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے،
اور جس کو یہ 3 رکنی جج جو ہے وہ سنیں گے، اور اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا جناب طارق صاحب سے، سردار طارق صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اشتہاری ہو یا ملزم ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے بات کی، انہوں نے کہا کی، لیکن ہماری بات سنی نہیں جا رہی، تو بہرحال اس پہ بھی اب جو ہے آگے وہ پٹیشن دائر ہوگی تو بات ہوگی، لیکن ان کی منافقت سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی کسی بندے کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کو سزا نہیں ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اشتہاری ہے یہ ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم جو یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ججز کے دلوں میں کوئی رحم آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ ذہن موڑنے والا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر جو ایک اسلام کی روح پھونک دی عمران خان نے، اور اس کا اپنا جو عقیدہ اللہ پر ہے اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 3 رکنی بینچ جو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سردار طارق صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطہر من اللہ صاحب یہ سنیں گے، اور سلمان اکرم راجہ کو داد دینی پڑے گی کہ ان کے دلائل بہت خوبصورت ہے، اور انہوں نے اپنے دلائل سے سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ، اور ججز نے بھی بلکہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے جو میٹنگ تھی وہ بنی گالہ میں ہو رہی تھی اور کس طریقے سے، اور اس میں جو اصل چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا فرق پڑ گیا ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو سائفر تھا وہ سائفر جو ہے وہ انکوڈڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے گم ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر شہباز شریف نے جو اجلاس کیا اس میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ سائفر جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے یا سائفر کہیں چلا گیا ہے، اور بعد میں اس چیز کو جو ہے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں جو ہے خان صاحب نے جو بات کی اور تمام لوگوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا، دراصل ہوا کیا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ یہ مشرف لے لیں، ضیاء لے لیں، کوئی سیولین لے لیں، جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوتھ کے ساتھ غداری کی، اور پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا عمران خان جس نے اوتھ یہ لیا تھا کہ میں اپنی قوم کو باخبر رکھوں گا۔ تو جب آپ کی قوم کو دھمکی دی گئی، آپ کے ملک کو جو حال 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مظالم چل رہے ہیں اور جتنا جو ہے جبر ہو رہا ہے اور جتنی مہنگائی اوپر چلی گئی ہے ایک چلتے ہوئے ملک کے ساتھ، تو اگر یہ وزیر اعظم یہ بھی نہ بتاتے تو یہ بھی اپنے عہد سے غداری کرتے۔ یہ صادق و امین کا الحمدللہ سرٹیفکیٹ پھر سے عدالت نے دے دیا ہے، اور دونوں لیڈر جو ہے شاہ محمود قریشی خراج تحسین ادا کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب دونوں جیل سے باہر آ رہے ہیں، اور ان کے پیروں تلے سے جو زمین نکالی تھی وہ عمران خان کی اس بیان سے جو اڈیالہ جیل میں جب یہ لگ رہا تھا، جو پہلا وہ اپنا چیف صاحب نے بیان دیا تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے، تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں چل سکے گا، بلکہ پھر آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ تو ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد غیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو وہ عمران خان نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہاں سے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے تاحیات نااہلی کے جو یعنی بگوڑے، ایک بگوڑا جو ہے اپنا نواز شریف، اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے لیے جناب عدالت عالیہ جو ہے وہ اشتہار دے رہی ہے کہ جناب آپ آئیں، آپ آگے 7 جنوری تک جو ہے اپنی جو آپ کے اوپر یہ لگی ہوئی ہے قدغن، یا جس کو یعنی آپ کو ایک سزا دی گئی ہے جو کہ بالکل میرٹ پہ دی گئی تھی، اس میں اب کیا شک ڈالی جا رہی ہے، اس میں شک یہ ڈالی جا رہی ہے کہ آرٹیکل جو ہے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62F جس کے مطابق تاحیات نااہلی اور الیکشن ایکٹ جو ہے 232 جو کہ ہے ہی نون لیگ کا الیکشن کمشنر، اس کے مطابق جو ہے 5 سال، تو اس کو ہم جو ہے جناب کیونکہ اس میں فرق آ رہا ہے اس لیے آپ کو انصاف دے دیا جائے گا۔ یعنی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں کہ سپریم کورٹ مجرموں کو خود بلا کر جو ثابت شدہ مجرم ہیں ان کو کہہ رہی کہ آئیں آپ کو جناب ہم ریلیف دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیز ہیں ان کو جناب افراتفری پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، جو ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ ہی نہیں پڑنا، عوام ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، ہم جہاں ووٹ مانگنے جاتے ہیں جنگ میں جو ہوا ہے ان کے جو ان کو جوتے پڑے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک اور کی ہماری تو بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے جیتنا تو ہم نے، انہوں نے اور ڈنڈے مارے ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ نہ ہم عوام میں جا سکتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، عوام مان نہیں رہی، تو اس لیے انہوں نے 2 دن اور مانگے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو روکا گیا تھا وہ اللہ نے موقع دے دیا کہ وہ آرام سے جو ہے وہ اپنے کاغذ جمع کروا سکیں گے،
اور کیونکہ ان کو اب صادق و امین عدالت نے دوبارہ ثابت کر دیا، جو کہ الحمدللہ پوری قوم کو ان کے اوپر یقین ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اپنے، حتیٰ کہ جو ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں ماضی میں، جو پلے بوائے کا جو ایک ان کے اوپر لگتا ہے، تو اس پہ بھی وہ بات کو تردید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن انسان وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، انسان میں یہی اللہ کو خوبی پسند ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس آ جائے، نہ کہ ان کی طرح کہ یہ ایف اے پاس جو ہے بڑھاپے میں جا کے بھی یہ ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں ڈانس کرتے ہوئے ان سے بعد نہیں آتے، اور پھر ان کے وہ یحییٰ خان صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ فحاشی اس ملک میں جو ہوئی اس کے دور میں ہوئی، تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے قابل عزت ہے، ان پر کوئی جو آرٹیکل نہیں لگتا، لیکن جو ہے خان صاحب کے اوپر جناب انہوں نے غداری تک کے آرٹیکل لگائے ہوئے تھے، اور ساتھ وہاں پہ بلکہ وہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر، جو میاں فاروق جس کی میں نے بات کی ہے کہ ذلت کا ایک سمبل بن چکا ہے، کہ اس نے سوائے پھانسی کے اور تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا جس نے جو کیا گیا ہے، تو حالانکہ جو صحیح اپنے عہد کے ساتھ وفا نبھائی ہے وہ عمران خان نے نبھائی ہے، باقی لوگوں نے تو بتایا ہی نہیں، جتنے بھی آئے ہیں وہ تو آپ سے باتیں چھپاتے رہے کہ امریکن آپ کی آرمی کو یا آپ کے لوگوں کی زبان کیا زبان استعمال کرتے ہیں، یہ تو آپ کے سامنے انٹرسیپٹ میں جس بھی آرمی افیسر نے اس کو بھیجا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو سلیوٹ کریں کہ آپ کو پتا چلا کہ عمران خان نے بھی نہیں یہ بتایا تھا، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ وہ ڈاگی کیا کر ان کو بلاتے ہیں، ہو از یور فادر، اپنے آپ کو فادر کہتے ہیں، اور یہ وہاں پہ ہنستے ہیں، دانت نکالتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اور پھر اس کے اوپر کیس بناتے ہیں کہ یہ کوئی سیکرٹ چیز باہر آ گئی۔ ہاں سیکرٹ چیز تو باہر آئی ہے کہ آپ کو اتنا یعنی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے قوم کو کہ یہ ایسی قوم ہے جو ڈالرز کے لیے ماں کو بھیج سکتی ہے، اور کرتے سارا کچھ آپ ہیں، اور نام ہمارا بدنام ہوتا ہے دنیا میں، جہاں ہم جاتے ہیں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہماری کی کم ہوتی ہے، آپ نے تو ڈپلومیٹ لے لینا ہوتا ہے، جو کہ فوج کے آدمی کے لیے ویسے ہی پابندی ہوتی ہے ہر مہذب کنٹری میں کہ ڈپلومیٹک اس کو جو ہے پاسپورٹ نہیں ملتا آرمی کے بندے کو، لیکن یہاں پر گن پوائنٹس پر بھی لیے گئے ہیں، جو ماضی ہمارا ہے، تاریخ ہماری یہ ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایک اور چیز جو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے پاس اتنے امیدوار ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، یعنی صنم جاوید جو ہے وہ 3 جگہ سے الیکشن بلکہ لڑنے جا رہی ہیں، مریم نواز کے مقابلے میں بھی، شہباز شریف کے بھی، اور اس کے بعد نواز شریف کے، اسی طرح راشدہ یاسمین جو ہیں وہ انہوں نے کاغذ جمع ہو گئے ہیں، اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا، وہاں کس کو ٹکٹ دیا جائے گا، الحمدللہ اتنے زیادہ ان کے پاس جو ہے امیدوار موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے وہ جو ایک دینی تھی کہ نواب شاہ میں جو زرداری کا خطرناک ترین ایریا ہے، جو جہاں پہ حلقہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، کوئی وہاں الیکشن نہیں لڑتا تھا، تو وہاں سردار شبیر محمد رند اور ان کا بیٹا صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تا دم آخر یعنی اگر زندگی کا آخری قطر خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے اندر ہے تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سیال کوٹ میں کنفرم 3 سیٹیں ہیں، جس کے لیے آج جو ہے وہاں پہ سیال کوٹ میں جو پورا ایک چھاونی بنائی ہوئی تھی، کہہ لیں کہ وہاں پہ پولیس ہی پولیس، اور ایسے تھا کہ جیسے کوئی دشمن حملہ کرنے جا رہا ہے کہ کہیں کاغذات نامزدگی جمع نہ ہو جائیں، اور جو ہے کیونکہ خواجہ آسو کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، اور لیکن کاغذ تو جمع ہونے ہیں، کوئی بھی آئے گا جو جس کو عمران خان کہہ دے گا وہ خواہ کوئی بھی شخص ہو وہ آپ کو جناب ضرور شکست دے دے گا۔ اور خواجہ آصف صاحب ویسے اپنی ان کی بیٹی کی ویڈیو آئی ہے اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے لوگوں پر، عورتوں پر کیچڑ اچالنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ انصاف کیا جائے گا۔ اور باقی ان کا پلان ہے کہ دھاندلی کے ذریعے جو سیٹیں جو ہے وہ چھینی جائیں پی ٹی آئی سے، تو اب جناب وہ 2014 کو یاد رکھیں کہ جب 2014 میں 4 سیٹوں کا معاملہ تھا تو کتنا بڑا دھرنا ہوا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں تھی، اب تو پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ آج تک کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں نہیں جا سکی، اس لیے آپ کو دھاندلی نہیں کرنی دی جائے گی، اور آپ نے اگر دھاندلی کی تو اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور خان پر ایک چیز اور، لوگ نظریں جمائے بیٹھے تھے، ہم جیسے لوگ بھی اور پاکستانی بھی، کہ وہ صرف اس چکر میں تھے فیصلہ یہ کیا دیتے ہیں، جس دے کے دے فیصلہ کوئی سزائے موت کا یا دوسرا، تو ان کو تب پتہ چلنا تھا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برسٹر سلطان اکرم راجہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بڑے عمدہ دلائل دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو ہے بتایا کہ سائفر تو باہر آیا ہی نہیں، اور سائفر اگر گم ہوا تھا تو اس کو شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا، اور اگر آپ بنی گالہ میں کہتے ہیں تو کس نے بتایا کہ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ سائفر جو ہے ایک دن جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، عمران خان صاحب پہلے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں،
تو مراد ہے کہ تاریخ کا وہاں پہ بھی ڈفرنس آ گیا اور کیس وہ فارغ ہو گیا، تو ان کو داد دینی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے اعظم خان صاحب کو جو ہے وہ جو ہے قید میں رکھا گیا، اور جب کہ گرفتار کیا گیا اور اسد عمر صاحب کیوں آزاد پھرتے رہے، وہ بھی وہیں پہ شامل تھے، تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ہے اطہر من اللہ صاحب کو، جو کہ اچھے چیف جسٹس ہیں، ان کا یہ تھا کہ یہ 1970 یا 70 والے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، باز آ جائیں، اور یہ ہے انصاف۔ اگر اس طرح سے لوگ جانیں گے، دیکھیں گے، تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، تب پاکستان میں جو ہے انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کیس ہے، وہ ایک کہہ لیں کہ مضحکہ خیز کیس ہے کہ ایک گھڑی کے اوپر اتنا وویلا مچایا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے جو عمران خان سے جو پاکستانی ہیں، ہم جو موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اس جتنی جو مالیت ہے اس گھڑی کی، یہ تو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جس کو 50% یعنی ان کو پے کر کے لیا گیا ایک صحیح قانونی طریقے سے، اور آج تک جتنے تحفے جرنلز نے لیے، جتنے تحفے توشہ خانہ میں جو آئے ہیں، جو بلکہ ایسے لوگ بھی مثلا مریم نواز جو ہے وہ BMW میں پھرتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں ججز کی تعریف نہ کریں کہ آپ کے وہ بہت، ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن بدلا ہے، اور یا یہ خوف زدہ ہوئے ہیں عوام سے، سوشل میڈیا سے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے دل سے واپس آیا ہے حق کی طرف، تو خیر اس کی ہم جانتے نہیں ہیں کہ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو آج وزیر آباد میں جو کنونشن ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ سنگ میل ہوگا، بت خوف کے ہر طرح کے توڑ دیں، ورنہ آپ کو دوبارہ سے یہ غلام بنائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، الیکشن جیتنے کے بعد بھی اب نظر رکھنی ہے، اور ہر پاکستانی نے سیاست میں بھی حصہ لینا ہے۔ ہر پاکستانی نے وہ قانون جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ پورا پاکستان جو ہے فوجی ٹریننگ لے گا، اس پہ ہم لے کر آئیں گے، اور جو کرنا چاہے گا جو وہ بعد میں کرے گا۔ اس کے اندر بھی ترامیم ہوں گی، ریفارمز ہونی چاہیے، لا میں ریفارمز ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عمران خان 2/3 یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی میجورٹی سے اگر آتے ہیں، تو آپ نے عمران خان پر بھی نظر رکھنی ہے، اور یہ کرنا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جیسے مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ ایک ایسی یا نیم آرمی بنائی جائے جو کہ آئین کے لیے ہو، کہ آئین کے اوپر عمل کروائے، یعنی وہ عدلیہ اگر آئین کے خلاف جائے، کوئی اور الو کا پٹھا کوئی جرنل اس کے خلاف جائے، تو اس کو زبردستی، یعنی مراد یہ کہ آئین کے مطابق آئین پر جو ہے عمل درآمد کروایا جائے۔ اس چیز کو اس وقت بھٹو صاحب نے ڈر کر اڑا دیا تھا، اور مولانا مودودی صاحب پیش تھے آگے انہی جرنیلوں، کرپٹ جرنیلوں کے کہنے پر۔ تو اس لیے اس کو بدلنا ہوگا، اور حتیٰ کہ سیکرٹ ایکٹ 1923 کو ہمارا ملک نہیں بنا، ہمارا ملک جو ہے وہ 1947 کو کاغذوں میں ویسے بنا، اس کے بعد اصل تو بنا ہے۔ تو لیکن اب اصل بننے جا رہا ہے، اصل پاکستان تو اب بنے گا انشاءاللہ جب جیتیں گے۔ تو یہ تھا جو نظریہ اقبال کا اور یہ قائد کا، اس پہ آپ ڈٹ جائیں، اور وزیر آباد میں تمام پاکستانیوں کو نکلنا ہے، ہر صورت نکلنا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اور چے گویرا کا وہ قول کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اس لیے نہیں نکلے تھے کہ مارے جائیں گے، تو مرنا تو سب نے ہے۔ اور اگر آپ کو خوف آئے تو اپنے ارشد شریف عمران ریاض خان جو میں نے پہلے کہا، اور اس کے ساتھ اسلامی تاریخ میں جو ہے حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو یاد کریں، اور انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ جیتے رہیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت ساری خبروں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں نئے ویلاگ کے ساتھ، اور سپورٹ کیجیے انڈیپینڈنٹ صحافت کو، اور سبسکرائب کریں چینل کو، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو اگر چیز اچھی لگے تو اس کے کاٹ کر اس کو اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ میرے بچے جو ہیں، جو یعنی نوجوان ہیں، وہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اب اتنا زیادہ یہ کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہے، تو لیکن آپ لوگ اس کو جتنا زیادہ چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ جیتے رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ۔ پاکستان زندہ باد۔